سامعین، آپ کو معلوم ہے آج کل کے جو ایام چل رہے ہیں، جو دن چل رہے ہیں، جو مہینہ چل رہا ہے، میں کوشش کروں گا کہ اس کو اپنے ساتھ لے کے چلوں، تاریخ کو، ان حالات کو، ان واقعات کو، ان ایام کو۔ مجھ سے پہلے یقیناً آپ نے ثنا خوانی بھی سنی ہے، بیان بھی سنا ہوگا، تو اب کچھ دیر کے لیے مجھ گناہ گار، خطا کار، بے عمل بندے کے کچھ جو میں نے کتابوں میں پڑھا ہے یا اپنے اساتذہ سے سنا ہے، انسان ہونے کے ناطے اسٹیج پر بیٹھ کر، منبر پر بیٹھ کر بات کرتے ہوئے کہیں نام میں تبدیلی آ جاتی ہے، کہیں کتاب کے حوالے میں تبدیلی آ جاتی ہے، تو اس کو اتنا زیادہ سیریس مت لیا کریں۔ اگر کہیں پہ کوئی کمی بیشی ہو جائے تو بندے کو چاہیے کہ پہلے بولنے والے سے اس کا موقف لے لے، اس کے بعد پھر بات کرے۔ یہ ضروری ہے، یہ نہیں کہ جو ہی بات آئی، ہو سکتا ہے بیان کرتے ہوئے بندہ کہیں پہ بول بھی سکتا ہے، آخر انسان ہے نا۔ تو اس لیے یہ بات بھی ذہن میں رکھیں، اگر کسی مسئلے، کسی معاملے کی سمجھ نہ آئے یا اس کے ساتھ اتفاق نہ ہو، اختلاف کرنا یہ آپ کا حق ہے، ہر کسی کا حق ہے، تو اس سے پہلے اپنی رائے قائم کرنے سے پہلے کم از کم جو میں گفتگو کروں گا، جو حوالے پیش کروں گا، جو بات کروں گا، اگر اس سے کسی آدمی کو، کسی فرد کو، چاہے وہ کوئی بھی ہو، اس محفل میں ہو یا بعد میں سنیں، ریکارڈنگ سنیں یا جس بھی حوالے سے، کم از کم وہ میرے ساتھ بات کرنے کے بعد وہ پھر اس پہ اعتراض کر سکتا ہے۔ حق بھی یہی بنتا ہے، ہمیں بھی اگر کسی پہ کوئی اعتراض ہوتا ہے تو ہم پہلے حجت تمام کرتے ہیں، اس لیے حجت ضرور تمام کرنی چاہیے۔ علماء بیٹھے ہیں، میرے دائیں بیٹھے ہیں، بائیں بیٹھے ہیں، تمام احباب بیٹھے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ پاک محمد صدیق اور محمد لطیف، اللہ پاک ان کے بزرگ، ان کے بھائی اور ان کے خاندان کے جتنے بھی افراد اس جہاں سے گئے ہیں، اللہ پاک اپنے محبوب کے صدقے تمام کی مغفرت فرمائے۔ ان کا سالانہ پروگرام ہے، اور میں اللہ کے فضل اور کرم سے یہ بات آپ کو بتاتا چلوں کہ یہ آج کل جو ایام چل رہے ہیں نا، جن ہستیوں کے، ان کی نسبت اور ان کا جو وسیلہ ہے نا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ کبھی ٹالا نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کبھی ٹالا نہیں یہ وسیلہ۔ تو میں بھی اپنی مغفرت، اپنی بخشش، اپنی توبہ کو ساتھ ساتھ رکھتے ہوئے تمام احباب کی توبہ اور مغفرت کے لیے انہی ہستیوں کا اللہ کی بارگاہ میں وسیلہ پیش کروں گا، اور مجھے یقین ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہماری یہ گزارش، ہماری یہ التجا ٹھکرائیں گے نہیں۔ جس کسی کو اصحال ثواب کی محفل ہو یا دعا یا وسیلے کا جو قائل نہیں، مجھے اس سے تو کوئی بات ہی نہیں کرنی، میں تو اس سے بات کر رہا ہوں جو وسیلے کا قائل ہے۔ اور اگر ہماری کتب میں، ہمارے بزرگوں نے اگر یہ لکھ دیا ہے، انہوں نے تحریر کر دیا ہے تقریری طور پر یا تحریری طور پر، اگر ان کی باتیں ہیں تو پھر ہمیں ان کو ضرور فالو کرنا چاہیے۔ ہم انہی کے تحت اللہ کے فضل اور کرم سے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ ہر اجل کے لیے کتاب ہے، ہر اجل کے لیے، اجل کہتے ہیں گھڑی کو، وہ گھڑی کہ جس میں کسی قسم کی کمی بیشی نہ ہو۔ اب دن نکلتا ہے، اس کی تبدیلی آتی رہتی ہے، یہ کبھی کسی ٹائم پہ نکلتا ہے، کبھی کسی ٹائم پہ، کبھی غروب ہوتا ہے، اس طرح تبدیلی آتی رہتی ہے۔ لیکن جو اجل ہے نا، اجل اس گھڑی کو کہا جاتا ہے کہ جس میں تبدیلی نہ ہو، کسی پل کی، کسی لمحے کی بالکل تبدیلی کی گنجائش ہی نہ ہو، اسے اجل کہا جاتا ہے۔ اور اسی لیے اجل کا معنی موت بھی رکھا گیا ہے، موت کو بھی اجل کہا جاتا ہے، کیونکہ وقت، وجہ اور جگہ، یہ تین چیزیں ایسی ہیں کہ جو بندے کی مقرر ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے لوح محفوظ پر، اللہ پاک نے ام الکتاب میں لکھ دیا ہے ہر بندے کا۔ اس لیے چاہے کوئی جوان ہو، کوئی بزرگ ہو، کوئی بوڑھا ہو، ہر کسی نے اس راستے پہ جانا ہے۔
تو اللہ تبارک و تعالی نے جو اجل کتاب میں لکھ دیا ہے، بندہ وہ ہے کہ اللہ کی لکھی ہوئی اس کتاب میں اس اجل کا احترام کرتے ہوئے پھر بندہ صبر کرے، تو پھر اللہ اس کا اجر عطا فرماتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس صبر کے بدلے میں بڑا اجر عطا فرماتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے جو جوان سال، وہ بھائی فوت، کیا نام تھا ان کا؟ قمر، محمد قمر یک، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے بھی درجات بلند کرے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے والد گرامی مرحوم راج دین کی، اللہ پاک ہمارے خاندان کے ساتھ ان کی بڑی محبت اور بڑی نسبت تھی، اللہ کرے کہ آنے والی نسلیں بھی اسی طرح آپس میں تعلق جو ہے نا وہ قائم رکھیں، اور انشاءاللہ مجھے لگتا یہی ہے کہ یہ تعلق بڑی دیر تک قائم رہے گا اللہ کے فضل اور کرم سے۔ سامعین، آج کل محرم الحرام، اسلامی مہینہ محرم الحرام چل رہا ہے، اور دوسرا مہینہ اگست کا چل رہا ہے۔ اگست کے مہینے کو ہم آزادی کے طور پر مناتے ہیں، مناتے آئے ہیں، منا رہے ہیں کچھ لوگ، اور مناتے بھی رہیں گے۔ یہ کون سی آزادی ہے؟ کس طرح کی آزادی جس کا ہم اتنا جشن مناتے ہیں، اتنی خوشی کرتے ہیں؟ ہمیں الگ ملک ملا، ہمیں الگ سلطنت ملی، لوگوں نے محنت کی، بڑی بڑی قربانیاں دی، بڑے بڑے لوگوں نے، بڑے بڑے مشائخ نے بڑی تبلیغیں کی۔ اس وقت یہ نیٹ ورک نہیں ہوا کرتا تھا، یہ سوشل ڈسٹینس اتنا زیادہ نہیں تھا، بڑی تگ و دو کرنے کے بعد پھر جا کر یہ آزادی نصیب ہوئی ہے۔ ایک اور بھی آزادی ہے، یہ ملک کی آزادی ہے، یہ قوم کی آزادی ہے، یہ ہمارے خطے کی آزادی ہے، یہ مسلمانوں کی آزادی ہے۔ لیکن ایک اور آزادی بھی، وہ بھی اسی محرم الحرام کے مہینے میں عطا ہوئی ہے۔ اگر ہم اس کا جشن منانے والے یہ سوچ لیں کہ اگر 1947 14 اگست کو پاکستان کے آزاد ہونے کا ہمیں اتنی خوشی ہے، ہمیں اتنی مسرت ہے، ہر بچے کو یاد ہے، ہر کوئی جانتا ہے 14 اگست کے متعلق، لیکن بڑے افسوس کے ساتھ کہ جس دن اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں دین کی آزادی دی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں ایمان کی آزادی دی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں عقیدے کی آزادی دی، اور قیامت تک کے لیے آزاد رہ کر کلمہ بھرنے کا جو اللہ پاک نے ہمیں انعام عطا کیا ہے، اس کے متعلق محرم الحرام میں صرف 10ویں محرم تک اور صرف شہادت امام عالی مقام یا آپ کے خاندان تک، صرف شہادت کو ہی منسوب کر دیا گیا ہے امام عالی مقام کی طرف، حالانکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس شہزادے کو، نبی کے اس نواسے کو ہر انداز میں لازوال پیدا کیا تھا۔ آپ کی پیدائش سے لے کر آپ کی شہادت تک، صرف شہادت تک نہیں بلکہ قیامت روز محشر تک، آج جو بندے جنت کی طلب کے لیے بھٹک رہے ہیں، اللہ کے عزت اور جلال کی قسم ہے، وہ جنت جس کو ہم مولا سمجھتے ہیں، مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم سمجھتے ہیں، اس مولا کے بچوں کی ملکیت ہے، اور وہ ان کے بادشاہ ہیں جنت کے۔ ہم کیسے انکار کر سکتے ہیں؟ میں ان لوگوں پہ خدا کے لیے، ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے کرم سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وہ فرمان کہ جس کا میں مولا اس کا علی مولا ہے، اور جس کا علی مولا ہے اس کا میں مولا ہوں، اور جس کا میں مولا ہوں اس کا رب تو مولا ہے۔ آج مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم کا انکار کرنے کے بعد اگر کچھ لوگ جنت کی طلب چاہتے ہیں یا جنت حاصل کرنا چاہتے ہیں تو وہ سن لیں، علی کرم اللہ وجہ الکریم وہ ہستی ہے جس جنت کا تو طالب ہے، یہ اس کے بچوں کی ملکیت ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالہ، نعرہ حیدری۔ یہ جنت میرے علی کے بچوں کی ملکیت ہے اور اللہ نے عطا کی ہے۔ اگر رب کو رب سمجھتے ہو تو پھر یہ جان لو کہ اللہ جسے جو عطا کر دے وہ مالک ہے، اللہ جسے جو عطا کر دے وہ مالک ہے۔ تو آزادی، بات ہو رہی ہے آزادی کی، ہمیں دین کی آزادی کس نے دی ہے؟ اپنا سب کچھ، اپنے اہل و عیال،
میں نام ذرا کم لیا کرتا ہوں سٹیج پر بیٹھ کر ادب اور احترام کی وجہ سے، جنہوں نے سب کچھ قربان کیا، ہر چیز کو قید میں رکھنے کے بعد قیامت تک کے لیے مسلمانوں کو جنہوں نے آزادی دی ہے، صرف پاکستان نہیں۔ اور یہ سن لیں، اگر واقعہ کربلا میں جناب امام علی مقام کا یہ کردار نہ ہوتا تو 47 میں پاکستان وجود میں نہ آتا۔ اگر کسی مسلمان ملک، کسی بھی مسلمان ملک کو اگر علیحدہ آزادی حاصل ہوئی ہے تو وہ یہ وسیلہ ہے کربلا کا۔ کربلا کے مقام سے ہی مسلمانوں کو یہ جرت پیدا ہوئی ہے کہ چاہے کوئی یزید ہو، کوئی شمر ہو، کوئی ابن زیاد ہو، یا اس وقت کا نہرو ہو، گاندھی ہو، یا کوئی بھی ہو، تو اس وقت جو حسین کے پیروکار ہیں، جو حسینی ہیں، وہ اللہ کے فضل سے یا نعرہ تکبیر لگاتے ہیں، یا نعرہ رسالت لگاتے ہیں، یا نعرہ حیدری لگانے کے بعد جب چاہتے ہیں اللہ کے فضل اور کرم سے آزادی حاصل کر لیتے ہیں، جب ان کا جی چاہتا ہے۔ ایمان کی طاقت، ایمان کی طاقت سے، ایمان کی طاقت سے ضروری نہیں کہ اسلحہ ہو یا اور سورسز ہوں جنگ کے لیے، اگر ایمان کی طاقت بندے کے ساتھ اللہ تبارک و تعالی عطا کر دے۔ اچھا یہ بتاؤ، طاقت ایمان کی ہو اور بندہ کلی ایمان کے متعلق اپنا عقیدہ صحیح نہ رکھے تو ایمان کہاں سے آئے گا؟ یہ سمجھنے کی بات ہے نا۔ کلی ایمان، مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم ہمارے ایمان کے محافظ ہیں، اللہ کے فضل اور کرم سے جو نبی کا ویر ہے، ہمارا تو وہ پیر ہے، نبی کا جو ویر ہے وہی تو ہمارا پیر ہے، اور جس کو پیر مانو پھر اس کی ہر بات بھی مانو، جس کو پیر مانو پھر اس کی۔ مجھے پیر صاحب کا کلام یاد آ گیا ہے یہاں پر آزادی، یہاں آتے ہوئے قاری مزمل کے ساتھ میں نے بات کی ہے، سوچ رہا تھا کہ کیا کلام، کیونکہ کلام میرا ذوق ہے، اپنے شوق سے پڑھتا ہوں۔ تو ابھی راستے میں یہاں جناب محمد لطیف کے گھر میں بیٹھ کر چائے پیتے ہوئے، اسی طرح ہے نا، چائے پیتے ہوئے کلام کو میں نے میرے ذہن میں آیا، اور اگر آپ کا دل ہو، اگر آپ اچھا شعر سننے ہیں، ذرا شعر بن کر آپ کو پتہ چلے گا۔ آپ نے اپنے ملک کی آزادی بھی ذہن میں رکھنی ہے۔ یہ اور بات ہے کہ ملک جب بنا تھا یہ کسی اور مقصد کے لیے بنا تھا اور حالات میں بنا تھا، آج حالات کچھ اور ہو گئے ہیں۔ اسی طرح کربلا کا معرکہ جو ہوا تھا، حسین ابن علی نے اپنا سب کچھ اللہ کی رضا کی خاطر اللہ کی بارگاہ میں پیش کرنے کے بعد یہ تو نہیں سوچا تھا کہ میرے بعد لوگ سوچیں گے کہ کربلا کے میدان میں حسین وضو میں تھے یا بغیر وضو سے تھے۔ ویسے حد ہو گئی ہے، ہماری سوچ کی بھی حد ہو گئی ہے۔ اگر ہم جس ہستی نے قیامت تک کے لیے مسلمانوں کے دین کا اور ایمان کی حفاظت کی اور قیامت تک کے لیے بچایا ہے، اگر اس کے متعلق ہم کہیں کہ پتہ نہیں وہ وضو میں تھے یا بغیر وضو میں تھے، اے لوگوں، وضو کیا، وضو ان کا محتاج ہوا کرتا ہے، وضو ان ہستیوں کا محتاج ہے۔ تو ہمیں کم از کم اس طرح کی سوچ نہیں رکھنی چاہیے۔ امام عالی مقام آئے ہے جو باللیل کی زلفیں، جنہیں روزانہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرشتے اور ملائکہ جنت سے کوثر و سلسبیل کے پانی سے آ کر غسل دیتے تھے، وہ زلفیں، اور ان زلفوں کو جو مہاریں بنا کر کھیلے اس کا نام حسین ابن علی ہے۔ ارے مہر نبوت پہ جو سوار ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب کے کندھوں پہ جو سوار ہو، ارے اسے حسین ابن علی کہتے ہیں رضی اللہ تعالی عنہ۔ تو حسین ابن علی کہتے ہیں۔ اب آزادی کا ذرا ذہن میں رکھنا اور سوچنا کہ ہمیں جو دین کی آزادی دی ہے، ہمیں جو مسلک مذہب کی آزادی اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا کی ہے، وہ حسین ابن علی کی وجہ سے عطا ہوئی ہے۔ تو ذرا اس آزادی کو بھی ذہن میں رکھیں، اپنے ملک کی آزادی بھی ذہن میں رکھیں، اور درود شریف پڑھیں۔ ایک بار میں آپ کو کلام سناتا ہوں، اب بلند آواز میں درود شریف پڑھیں ذرا۔
جنہیں نصیب ہوئی تن سے، جنہیں نصیب ہوئی تن سے سر کی آزادی، جنہیں نصیب ہوئی تن سے سر کی آزادی، کنیز بن کے رہی ان کے گھر کی آزادی، جنہیں نصیب ہوئی تن سے سر کی آزادی، کنیز بن کے رہی ان کے گھر کی آزادی، جنہیں نصیب عطا ہوئی ہے اسے خیر و شر کی آزادی، عطا ہوئی ہے اسے خیر و شر کی آزادی، ہے امتحان یقیناً، ہے امتحان یقیناً بشر کی آزادی، ہے امتحان یقیناً بشر کی آزادی، کنیز بن کے رہی ان کے گھر کی آزادی، جنہیں نصیب تمام عمر کی پابندیوں سے بہتر ہے، تمام عمر کی پابندیوں سے بہتر ہے ایک آدمی کے لیے، ایک آدمی کے لیے لمحہ بھر کی آزادی، ایک آدمی کے لیے لمحہ بھر کی آزادی، کنیز بن کے رہی ان کے گھر کی آزادی، جنہیں نصیب شعر سنیں غور سے، تصادم اس کے لیے شرط اولی ٹھہرا، تصادم اس کے لیے شرط اولی ٹھہرا، ہے جس میں سنگ میں پنہاں، ہے جس میں سنگ میں پنہاں شرر کی آزادی، کنیز بن کے رہی ان کے گھر کی آزادی، جنہیں نصیب آئے ہائے کسی کے لطف کا ممنون بن کے کیا جینا، کسی کے لطف کا ممنون بن کے کیا جینا، سبک سری ہے شجر کو،
سبک سری ہے شجر کو ثمر کی آزادی، سبک سری ہے شجر کو ثمر کی آزادی، کنیز بن کے رہی ان کے گھر کی آزادی۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالہ، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ۔ نظر کا نور بڑھا آب و تاب سے اس کی، نظر کا نور بڑھا آب و تاب سے اس کی، صدف کا عز و شرف ہے، صدف کا عز و شرف ہے، گوہر کی آزادی، کنیز بن کے رہی اس کے گھر کی آزادی، جنہیں حسین خیر کا مظہر سلامتی کا نشان، حسین خیر کا مظہر سلامتی کا نشان، اسے پسند نہ تھی، اسے پسند نہ تھی اہل شر کی آزادی، اسے پسند نہ تھی اہل شر کی آزادی، کنیز بن کے رہی اس کے گھر کی آزادی، یزیدیت کی ہلاکت ہے رسم شبیری، یزیدیت۔ میں اس شعر کو یہاں روک کر ایک گزارش کرنا چاہتا ہوں کچھ لوگوں سے، آپ اگر میری طرف ہمت انگوش رہیں مہربانی فرما کر، کچھ لوگ بلکہ ہمارے ہی اپنے لوگ ایک آدھ نسل سے آج کل جو یزید کو بری الزما سمجھتے ہیں، جو یزید کو بے گناہ سمجھتے ہیں، ان کے لیے میری ایک چھوٹی سی دلیل ہے، اگر سمجھ آ جائے آپ لوگوں کو یا آپ کے سامنے بیٹھ کر، جو یزید کو امیر المومنین کہتے ہوئے جن کو نہ شرم آتی ہے نہ حیا آتی ہے، اور تو کسی کی آئے نہ ہے، اپنے پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تو احترام کرنا چاہیے، جو نبی کا نواسا تھا۔ ارے تو آج اس لعین کو، لعنتی کو بے گناہ قرار دیتا ہے۔ میری ایک بات سن لے، اگر سمجھ آ جائے تو پھر غور ضرور کرنا، میری دلیل سننا مزمل۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نواسے کا جو قاتل ہے وہ یزید لعین ہے، پلید ہے۔ مجھے یہ بتاؤ، اس کی عمر تھی اس وقت 39 سال، جب وہ حکمران بنا، مر گیا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی جہنم کا ایندھن بن گیا۔ اس کے مرنے کے بعد، سمجھ آ رہی ہے نا بات کی، جو لوگ یزید کو امیر المومنین سمجھتے ہیں، ذرا یہ بات سن لے میری، پھر فیصلہ خود کر لینا کہ جو ان کو کربلا کے معاملے سے بری سمجھتے ہیں، ذرا ان کا عقل ٹھکانے پتہ نہیں کیوں نہیں آتا۔ وہ یزید کہ جس نے یہ تمام کا تمام ماجرا، یہ تمام کا تمام قصہ کربلا کا یا اس کے بعد کا بھی بہت بڑے اس نے غلط کام کیے تھے، جب وہ مرا، جہنم کی آگ کا ایندھن بنا،
تو اس کے بعد اس کے بیٹے کو اس کی سیٹ پہ بٹھا دیا گیا. وقت کا امیر المومنین تین بر اعظموں کی حکومت تھی اس وقت اس کے بیٹے کی. اب مجھے یہ بتاؤ، آج اگر کوئی حسینی کہے کہ یزید کمینہ ہے، یزید لعنتی ہے، اگر کوئی انکار کرے تو وہ کم از کم مجھ جیسے اللہ کے محبوب کے نواسے کے غلام کو یہ بتانے کا حق رکھتا ہے، یا اسے حق ہونا چاہیے کہ اس وقت اس کے مرنے کے بعد اس کے بیٹے کو اس کے تخت پہ بٹھا دیا گیا تھا، بادشاہ مسلمانوں کا بنا دیا گیا تھا. کیا وجہ تھی؟ 18 یا 20 سال کا جوان اس کا بیٹا ابھی عروج پہ تھا، اس کی جوانی تھی، شباب تھا، لیکن صرف 40 دن تک اور جب اسے حکمران بنایا گیا اس دوران اس نے کوئی حکم جاری نہیں کیا. 40 دن تک انتظار کرتا رہا اور 41ویں دن کتب میں آتا ہے یا 40ویں دن اس نے تمام کے تمام بنو امیہ کے لوگوں کو اکٹھا کیا تخت کے سامنے اور بیٹھ گیا تخت کے اوپر اور کہنے لگا کہ میں آج آپ سے بہت اہم اعلان کرنے والا ہوں. لوگ ڈر گئے کہ یزید کا بیٹا ہے، پتہ نہیں اور کیا گل کھلائے، لیکن اللہ جسے ایمان کی دولت عطا کر دے، اللہ جسے ایمان کی دولت عطا کر دے. یزید کا بیٹا ہو کر بھی اس نے اعلان کیا تخت پہ بیٹھ کر کہ میں اس لعین کا بیٹا ہوں کہ جس کے تخت کے نیچے سے مجھے آل رسول کے خون کی خوشبو آتی ہے، ان کے قتل کی سمیل آتی ہے، مجھے محسوس ہوتا ہے. تو میں آج آپ لوگوں کے سامنے اپنے اقتدار کے 40 دن مکمل ہونے کے بعد اقتدار کو چھوڑ کے جا رہا ہوں کہ میرا باپ گنہگار تھا، میرا باپ خطا کار تھا، میرا باپ جہنمی ہے اور جہنمی رہے گا. اب وہ لوگ جو آج یزید کی پیروی کرتے ہوئے کسی انداز میں بھی، یہ ضروری نہیں کہ ڈائریکٹ یزید کو بری الزما کہیں، نہیں، اگر کوئی شخص یزید کے احکام جس کی وجہ سے حسین ابن علی نے اپنا بھرا مدینہ چھوڑ کر کربلا جانے کا ارادہ کیا تھا، کیا وجہ تھی جانے کی؟ کس چیز کی کمی تھی؟ حسین تو وہ ہیں کہ امیر شام جب وقت کے گورنر تھے تو اگر حسن اور حسین علیہ السلام شام میں اپنی تباہ کے مطابق سیر کرنے کے لیے یا ویسے گئے تو امیر شام نے 2 لاکھ روپیہ نذرانہ پیش کیا تھا، اس وقت کا 2 لاکھ. اتنی سلطنت کا مالک حسین، کیا وجہ تھی کہ مدینہ چھوڑ کر؟ ہمیں یہی تو مصیبت کھا گئی ہے کہ ہم نے حسین کے مشن کو سمجھا نہیں ہے، ہم نے حسین کی حقیقت کو جانا نہیں ہے. ہمیں اگر پڑھنے کی ہمت نہیں، وقت نہیں، تو ہمیں سننے کے لیے ایسے لوگ ملتے ہیں کہ جو خود اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے نامنظور لوگ ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو، خدا جب دین لیتا ہے تو عقل چھین لیتا ہے، جب دین سے دور ہو جاتا ہے بندہ تو پھر دماغ میں کوئی چیز بیٹھتی نہیں، حقیقت کی کوئی چیز نہیں آتی. کیا وجہ؟ آج یہی وجہ ہے کہ آج اگر کوئی لوگ یا کوئی شخص یہ کہے کہ یزید کا کردار ٹھیک تھا تو خدا کرے کہ روز محشر وہ یزید کی صفوں میں کھڑا ہو، جب مرے تو خدا کرے اس کا انجام بھی یزید جیسا ہو. لیکن اللہ کے فضل سے ہم حسین والے ہیں اور ہماری خواہش ہے، ہمارا عقیدہ ہے کہ ہم جیئیں بھی تو حسینی بن کر، مرے بھی تو حسینی بن کر، قبر میں ہوں حسینی بن کر، حشر میں ہوں بھی تو حسینی بن کر. میں یہی بات عرض کر رہا، ہمیں اسی چیز کی ضرورت ہے، ہمیں نوجوانوں کو بتانے کی ضرورت ہے. آج کل سوشل میڈیا پر، نیٹ پر یا مختلف اور مقامات سے یہ باتیں سن کر وہ بندے بڑے حیران، مجھ سے سوال کیے جاتے ہیں کہ حسین اتنے بڑے، یزید اتنے بڑے صحابی کا بیٹا تھا، اس کے متعلق بندہ حیران ہوتا ہے کہ یہ باتیں انہوں نے سن کہاں سے لی ہیں. جب بندہ پوچھتا تو فلاں حضرت صاحب کہہ رہے تھے، فلاں حضرت صاحب کہہ رہے تھے. کوئی کہتے ہیں کہ یزید کو گالی مت دو، اگر علی کا نعرہ لگے تجھے تکلیف ہوتی ہے، حسین کو گالی نکلے تو اب بھی تجھے تکلیف ہوتی ہے، سمجھ نہیں آتی تو ہے کیا بلا؟ نہ حسینی بنتا ہے نہ یزیدی بنتا ہے، ایک کھاتے میں تو رہے نا. اگر کوئی شخص بھی صحیح حسینی ہے تو اسے چاہیے کہ حسین علیہ السلام کے کردار کے ساتھ ساتھ آپ کے مشن کی پیروی کرے. حسین ابن علی تو وہ ہستی ہے کہ جنہوں نے اتنے سخت حالات میں بھی، اتنے کٹن حالات میں
دور دراز کے سفروں میں کوئی ایک نماز قضا نہیں کی، کوئی ایک نماز قضا نہیں کی۔ اگلی بات بھی سنیں نا، کسی ایک موقع پر بھی حسین ابن علی علیہ السلام نے کسی ایک موقع پر بھی صبر کا دامن ہاتھ سے جانے نہیں دیا۔ جو کچھ مرضی ہو جائے، اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے شکر اللہ کا کرنا اور اپنے نانے کے بتائے ہوئے دین کے جو حکم ہیں ان کی پیروی، یہ حسین علیہ السلام کی اولین ترجیح تھی۔ ہمیں کیا ہو گیا ہے؟ جھوٹ ہم بولتے ہیں، نماز سے ہم باغی ہیں، صبر ہم میں نہیں ہے۔ کوئی ایک گالی دیتا ہے ہم 4 دیتے ہیں، کوئی ایک بات کرتا ہے آگے سے ہم 10 کر دیتے ہیں۔ صبر ہمارے اندر نہیں رہا اور پھر ہم کہتے ہیں کہ ہم حسینی ہیں۔ یہ کہاں؟ یہ صبر بھی، یہ بھی حسین کی وراثت ہے، یہ بھی حسین کا وطیرہ ہے، یہ حسین کا عمل ہے۔ صبر ہر معاملے میں، صرف موت فوت پہ صبر کی بات نہیں ہو رہی، کئی اور حالات بن جاتے ہیں، کئی ایسے واقعات ہو جاتے ہیں بندے کو ساتھ۔ اس لیے خدا کے لیے یہ یزید کا فعل ہے، جنگ کو مسلط کرنا، صلح سے دور جانا، یہ یزید کی پیروی ہے۔ حشر یہ آئے ہائے ہائے سننا، جو یزید کو سنو۔ حشر یہ برپا ہوا کس کے اشاروں پر یزید، حشر یہ برپا ہوا کس کے اشاروں پر یزید، حشر یہ برپا ہوا کس کے اشاروں پر یزید، حشر یہ برپا ہوا کس کے اشاروں پر یزید، حشر یہ برپا ہوا کس کے اشاروں پر یزید، آل زہرا پر ستم بے حیا کس نے کیا، آل زہرا پر ستم بے حیا کس نے کیا، یہ حقیقت منکشف ہے ساری دنیا پر نصیر، یہ حقیقت منکشف ہے ساری دنیا پر نصیر، کربلا میں جو ہوا کس نے کہا کس نے کیا، کربلا میں جو ہوا کس نے کہا کس نے کیا، یہ حقیقت منکشف ہے ساری دنیا پر نصیر، یہ حقیقت منکشف ہے ساری دنیا پر نصیر، کربلا میں جو ہوا کس نے کہا کس نے کیا، کربلا میں جو ہوا کس نے کہا کس نے کیا، کربلا میں جو ہوا کس نے کہا کس نے کیا، کربلا میں جو ہوا کس نے کہا کس نے کیا۔ ہر شخص جانتا ہے اللہ تبارک و تعالی نے عقل پر پردے ڈال دیے ہیں، اس لیے ہر بندہ خاموش ہے، لیکن جانتا ہر کوئی ہے۔ کوئی ایسا شخص نہیں کہ جو راہ حق کو پہچان نہ سکے، لیکن اس پہ چلنا ہر کسی کے بس کی بات نہیں۔ میں بات کر رہا تھا، مجھے یاد آ گئی ہے قدرتی بات، ذہن میں دوبارہ آ گئی ہے بات کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کرم ہے،
ہم اپنے ایصال ثواب کی محفلوں میں ذکر بھی انہی ہستیوں کا کرتے ہیں، ایام بھی انہی ہستیوں کے چل رہے ہیں۔ ہم بارگاہ الہی سے مغفرت طلب کرتے ہیں، وسیلہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پیش کرتے ہیں، مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم کا پیش کرتے ہیں، سیدہ زہرا پاک سلام اللہ علیہا کا کرتے ہیں، یا حسنین کریمین کا پیش کرتے ہیں۔ وجہ یہ ہے کہ ہمارے جہاں سے انسان چلا ہے، آدم علیہ السلام کی اگر توبہ انہی ہستیوں کی وجہ سے 300 سال تک گھومنے کے بعد اللہ کی بارگاہ سے توبہ کرتے رہنے میں ناکامی حاصل کرنے کے بعد اگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں کامیابی انہیں نفوس قدسیہ کی وجہ سے عطا کی ہے تو ہمارا حق بنتا ہے آدم کی اولاد ہوتے ہوئے ہم بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں انہی ہستیوں کا وسیلہ پیش کریں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ۔ ہمارا بھی حق بنتا ہے، کون ہم سے یہ حق چھین سکتا ہے؟ اٹھاؤ اگر در منصور آپ کے پاس ہے، اٹھاؤ امام جلال الدین سیوطی علیہ رحمہ کی کتاب میں اور دیکھو جناب عبداللہ ابن عباس نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کزن جو آپ کے عزیز ہیں، انہوں نے لکھا ہے کہ ایک دن ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں بیٹھے تھے اور عرض کی آپ پر ہمارا سب کچھ قربان ہو، اے اللہ کے محبوب ہمیں بتائیں تو صحیح کہ جناب آدم علیہ السلام کی توبہ کس وجہ سے قبول ہوئی۔ میں یہ بات اس لیے حضرت کر رہا ہوں کہ یہاں پر ہمارے ارد گرد کچھ ایسے لوگ آ چکے ہیں، کچھ ایسے لوگ بھیجے جا چکے ہیں کہ جو ہماری اللہ کے فضل اور کرم سے ہمارے جو ایمانیات کی بنیادی اصول ہیں ان کو کھریچنے کے لیے، ہمارے ذہنوں میں غلط باتیں ڈالنے کے لیے، ہمارے ایصال ثواب کی محفلوں پہ اعتراض کرنے کے لیے وہ مختلف انداز سے ہمارے لوگ ماشاءاللہ انہیں جواب دینا جانتے نہیں یا دے سکتے نہیں، پتہ نہیں کیا وجہ ہے۔ اس لیے میں ہر شخص تک یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ ایصال ثواب اور وسیلے کی بات جہاں چل رہی ہے تو ذرا محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان تو دیکھیں، آپ نے کیا کہا؟ جناب عبداللہ ابن عباس سے یہ روایت جناب امام جلال الدین سیوطی علیہ رحمہ جن کو 72 یا 73 یا 70 مرتبہ ان سر کی آنکھوں سے جاگتے ہوئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے زیارت فرمائی تھی، اور سن لیں اللہ کی بارگاہ میں مقبول بندوں کا جب ذکر آتا ہے، بارگاہ رسالت میں جب مقبول بندوں کا ذکر آتا ہے تو ان میں امام جلال الدین سیوطی کا نام سر فہرست آتا ہے۔ سبحان اللہ۔ میں کوئی ویسے بندے کی بات نہیں کر رہا، نہ روایت پیش کر رہا ہوں، نہ کبھی کی ہے اللہ کے فضل سے، میں اس ہستی کی روایت پیش کر رہا ہوں جن کی کتاب اللہ کے فضل سے آج بھی ہر کسی کے پاس موجود ہے اگر کوئی پڑھنا چاہے۔ انہوں نے لکھا کہ جناب عبداللہ ابن عباس رضی اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے جب عرض کی نا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے تو آپ نے تبسم فرمایا اور ایک ایک کا نام لے کر بتایا کہ آدم علیہ السلام نے جب اللہ کی بارگاہ سے 300 سال تک دعائیں کرتے رہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی کامل قدرت سے توجہ نہ بھروائی تو ایک دن آدم علیہ السلام ایک دن آپ کے ذہن میں آ گیا کہ جب میں نے سب سے پہلے آنکھ کھولی تھی تو اللہ کی عرش پہ 5 نور دیکھے تھے، میں نے مجھ سے میری تخلیق سے پہلے جو 5 نور تھے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں ذرا انہی کا وسیلہ پیش کرتے ہیں نا، تو اس وقت اللہ کے اس نبی نے آدم علیہ السلام تمام انسانیت کے باپ نے کہا تھا کہ اے اللہ مجھے معافی عطا فرما، میری مغفرت قبول فرما، میری توبہ قبول فرما۔ کس کے صدقے؟ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے، علی ابن ابی طالب کے صدقے، سیدہ زہرا پاک سلام اللہ علیہا کے صدقے اور حسنین کریمین کے صدقے۔ اللہ کے عزت اور جلال کی قسم ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ابھی آدم علیہ السلام نے اپنی بات مکمل نہیں کی تھی، حسنین کریمین کا نام ابھی مکمل ہی کیا تھا کہ بارگاہ الہی سے پیغام آ گیا کہ آیا جا آدم تیری توبہ قبول ہو گئی۔ ایک سے دوسری بار کہا ہی نہیں ہے،
جن ہستیوں کا آدم علیہ السلام صرف ایک بار وسیلہ پیش کرنے کے بعد اپنی توبہ اللہ کی بارگاہ سے منوا سکتے ہیں، ہم اللہ کے فضل سے اس آدم علیہ السلام کو اپنا باپ سمجھتے ہوئے اللہ کی بارگاہ میں اپنے تمام مرنے والوں کے لیے اور جتنے زندہ ہیں اپنی توبہ اور مغفرت کے لیے اس اللہ کی بارگاہ میں اس آدم علیہ السلام کی سنت پر عمل کرتے ہوئے اس محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان کے تحت ہم بھی اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں، ہم بھی اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں۔ اے باری تعالیٰ، ہماری یہ محفلیں اللہ کے فضل اور کرم سے اللہ پاک نے ہمیں سب کچھ عطا کیا ہے۔ نبی کریم کی اولاد ہو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب ہوں، آپ کے چاہنے والے ہوں، آپ کے غلام ہوں۔ نبی کا جو غلام ہے، آپ بھی کہیں نا، نبی کا جو غلام ہے ہمارا وہ امام ہے، اور بغیر میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی غلامی کے کوئی علم کی بات کرے، کوئی کسی تقوی کی بات کرے تو ہم اللہ کے فضل اور کرم سے نبی کا جو غلام ہے ہمارا وہ امام ہے، اور جو میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کی ذات ہو، آپ کی اولاد کی بات ہو یا آپ کے اصحاب کی بات ہو، ان میں سے کسی کے متعلق بھی اگر اپنا عقیدہ درست نہیں رکھتا، چاہے وہ کوئی علامہ ہو، کوئی پیر ہو، کوئی فقیر ہو، کوئی جتنا مرضی اپنے آپ کو سمجھتا رہے، علم کا غرور کرتا رہے، نسب کا گھمنڈ کرتا رہے، اللہ کے فضل اور کرم سے یہ نبی کے در کا نوکر اسے اپنی جوتی کی نوک پہ بھی نہیں رکھتا۔ ہمیں کیا ہے؟ جو حسین کے غلام ہوں، یزیدی چاہے جتنے مرضی ہوں یا جس طرح کے مرضی ہوں، جتنے مرضی ہوں، یار کوئی بندہ میرے نبی کی بیٹی کے متعلق خطا کی بات کرے، میں اسے بسم اللہ کروں، اس کے آگے ہاتھ جوڑ کے کھڑا ہو جاؤں، مر گیا نا میرا تو ایمان اسی وقت ہی۔ میں کسی کی شخصیت پرستی کا میں قائل نہیں ہوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نسبت کا احترام یہ میرے ایمان کا حصہ ہے، چاہے جو بھی ہستی ہو۔ یہ میں باتیں اس لیے خدا کے لیے، آج کل ماحول اس طرح کا بن چکا ہے، آج کل طرح طرح کے لوگ ممبروں پر بیٹھ کر طرح طرح کی نسیں پیش کر کے قرآن کریم میں سے باتیں کر کے سادہ لو انسانوں کو برگلا رہے ہیں۔ لوگوں سیدھی سی بات ہے، میرا محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس کا کوئی نہ مثل ہے نہ کوئی مثال ہے، نہ کوئی پہلے آیا تھا نہ بعد میں آئے گا، اسی طرح میرے نبی کی جو آل ہے، میرے نبی کی جو اولاد ہے، قیامت تک کے لیے اللہ پاک نے انہیں بھی کمال عطا کر دیا ہے۔ میرے نبی کے جو اصحاب ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو بھی کمال عطا کر دیا ہے۔ ان کے متعلق یہ تو ابتدائی بات، یہ تو ایمان جاتا ہی اسی طرف سے ہے، ایمان کی سیڑھیاں ہی اسی طرف سے جاتی ہیں۔ اس لیے خدا کے لیے مہربانی فرما کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ساتھ جڑی ہوئی ہر ہستی کا احترام کرو، ادب کرو ان کا، اور جس طرح حق بنتا ہے اس طرح کرو۔ کسی قسم کی کوئی خطا، کوئی غلطی اللہ کے کرم سے، اللہ کی عطا سے، اللہ کی طاقت سے میرے نبی کی اولاد سے کہاں ہو سکتی ہے؟ یہ ہو ہی نہیں سکتی۔ یہ ایسے لوگوں نے تماشا بنا رکھا ہے، اور پھر اللہ تبارک و تعالی جب وہی بات دوبارہ آ گئی، خدا جب دین لیتا ہے تو عقل چھین لیتا ہے، پھر اللہ پاک ان کو توبہ کی توفیق بھی نہیں دیتا، پھر اللہ تبارک و تعالی ان کو توبہ کی توفیق بھی نہیں دیتا۔ اس لیے ہم اللہ کے فضل اور کرم سے اصال ثواب کی یہ محفل، کیونکہ محرم الحرام شریف کے مہینے میں آئی ہے ان کی، اس لیے انہی ہستیوں کا ذکر اور انہی کا وسیلہ اللہ کی بارگاہ میں ہم پیش کرنے کے بعد تمام احباب جتنے مجھ سمیت ہم لوگ آئے ہیں، پہلے اپنی توبہ اللہ کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں، پہلے اپنی توبہ اللہ کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں، اور امید ہے اللہ کی ذات سے بڑا غفور الرحیم ہے، ہماری توبہ قبول فرمائے گا۔ ہماری توبہ کے بعد ہم اللہ کی بارگاہ سے تمام مرحومین کے لیے اللہ سے انہی ہستیوں کا وسیلہ پیش کر کے
ان کی بخشش اور مغفرت کی دعا کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہماری دعاؤں کو قبول فرمائے اور اللہ تبارک و تعالی ہمارا ایمان محفوظ رکھے، ہمارا ایمان سلامت رکھے۔ اللہ پاک غیب سے ہمارے ایمانوں کی حفاظت فرمائے۔ تمام لوگ کہو آمین۔ میں کوئی اتنا مشکل جملے تو نہیں استعمال کر رہا، تمام لوگ کہیں کہ آمین۔ اللہ تبارک و تعالی میرا بھی خاتمہ ایمان پر فرمائے اور آپ کا بھی خاتمہ ایمان پر فرمائے۔ اللہ پاک ہمیں صراط مستقیم پر چلتے ہوئے اللہ پاک ہمیں انہی ہستیوں